فون کال کٹ کرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شریم کو کال کرنے سے پہلے مہرین کی اس کے پاس کال آئی تھی۔ ہاں مہرو بولو، سب کیسا چل رہا ہے تمہارے؟ وہ کیسے ہیں؟ تمہیں دیکھا انہوں نے؟ منفرہ نے مسکراتے ہوئے مہرین سے پوچھا تھا۔ نہیں فری، وہ تو مجھے نہ دیکھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ آج بھی بس آتے ہی اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چہرہ بھی اتنا اداس تھا ان کا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ میں کیا کروں فری؟ مہرین نے روتے ہوئے کہا تھا، اور منفرہ کو اس کے رونے سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ اس نے 2-3 اسے تسلی آمیز جملے کہے اور مہرین کی کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی شریم کو کال ملائی تھی۔ منفرہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ مہرین کی کال کے بعد وہ ایک اور فرد کو ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شریم کا رویہ مہرو کے ساتھ ایسا ہی رہا تو ان دونوں کے لیے آگے چل کر اس رشتے کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں نے اسے قائم رکھا بھی تو ہو سکتا ہے دونوں ہی اس رشتے کو زبردستی یا ناخوشی سے قائم رکھیں۔ اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے جب مہرین کی کال اس کے پاس آئی تو اسے مہرین کے لہجے اور باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ شریم کے اس رویے سے بہت دکھی ہے۔ اسی لیے اس نے شریم کے ساتھ ارادتاً سخت الفاظ میں بات کی۔ وہ جان گئی تھی کہ شریم کو مہرین کی طرف اس وقت تک راغب نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی طرف سے شریم کا دل برا نہیں کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شریم کے دل کو اپنی طرف سے میلا کرنے کے لیے اس نے اسے وہ سب کچھ کہہ دیا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا، لیکن وہ اپنے اس پلان میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ شریم نے اپنا رخ زبردستی یا پھر محض منفرہ کو دکھانے کے لیے مہرین کی طرف موڑ لیا تھا، اور شاید یہی ٹھیک تھا تینوں کے لیے، کیونکہ اگر منفرہ ایسا نہ کرتی تو شریم کبھی بھی مہرین کو دل میں جگہ نہ دے پاتا، وہ مہرین کو خوش نہ رکھ پاتا، نہ خود خوش رہتا اور نہ منفرہ خوش رہ پاتی۔ یہ سوچ کے کہ شاید اس کا یہ سب کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن منفرہ کے سخت رویے نے جہاں خود منفرہ اور شریم کو تکلیف دی تھی، وہیں آنے والی خوشیوں کے لیے دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ مہرین اور منفرہ کے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی یکسوئی کے ساتھ صرف پڑھائی میں مصروف تھی۔ دونوں کی آپس میں بھی صرف پڑھائی سے متعلق بات ہوتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مہرین کی شریم سے اس دن کے بعد سے صرف ایک بار بات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی صرف حال چال۔ لیکن اب مہرین خوش تھی، مطمئن تھی، کیونکہ اسے شریم کا رویہ اب قدرے بہتر لگ رہا تھا، اور مہرین کو خود دیکھ کر منفرہ خوش تھی اور مہرین کو خوش دیکھ کر منفرہ خوش تھی۔ امتحان میں مصروفیت کے باعث ایسا تھا، یا پھر مہرین شریم کے بارے میں اب بات چیت کم کرنے لگی تھی۔ فی الحال جو بھی تھا، ان دنوں منفرہ کو شریم بالکل یاد نہیں آ رہا تھا، دل میں موجود کسک بھی اب نہیں تھی، اور پھر اس نے آنے والے دنوں کے بارے میں بھی ایک نئی پلاننگ کر لی تھی، جس کے باعث وہ خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ جہاں تک شریم کا تعلق ہے تو وہ اب بھی ویسا ہی تھا، منفی سوچوں کے گرد گھرا ہوا۔ وہ مہرین کو سوچنے لگا تھا، اسے یاد کر کے اکثر مسکرا جاتا، آنے والے دنوں کو اچھا اور بہترین گزارنے کے لیے پلاننگ بھی کر رہا تھا، اپنی اور مہرین کی خوشیوں کے لیے بہت سے ارادے اور کوششیں بھی شروع کر دی تھی، لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہر بار اس کی سوچ ایک جگہ جا کر تھمتی تھی کہ وہ یہ سب منفرہ کو دکھانے سے جلانے اسے یہ بتانے کے لیے کر رہا تھا کہ دیکھ لو، تم خود تنہا رہ گئی ہمیں ایک کرتے کرتے، تم خود تنہائیوں میں گھر گئی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کر کے، تمہارے ارد گرد خاموشی رہ گئی ہمیں ایک دوسرے کی باتیں کہہ کے نواز کر۔ بعض اوقات جب اس کا دل نرم پڑتا تو دل سے آواز اٹھتی کہ وہ یہ سب اسے جلانے کے لیے کیوں کر رہا ہے، وہ تو اس کی محبت تھی، کیا وہ اپنی محبت کو جلانا اور تڑپانا چاہتا ہے؟ لیکن پھر دل پر دماغ حاوی ہو جاتا اور دماغ سے آواز اٹھتی، اس نے بھی تو یہی کیا ہے نا، مجھے چھوڑا ہے، مجھے کسی اور کا ہونے کو کہا ہے، اب میں بھی اسے اذیت دوں گا۔ دماغ جیت جاتا اور دل ہار جاتا۔ شادی کی تاریخ امتحان کے ٹھیک 10 دن بعد رکھی گئی تھی۔ یہ 10 دن بھی صرف مہرین کے لیے تھے، ورنہ باقی دونوں گھرانوں کے افراد تو شادی کی تیاریاں ابھی سے شروع کر چکے تھے۔ شمسہ بیگم نے شہرین کو بھی بلا لیا تھا، کیونکہ وہ اکیلے ساری تیاریاں نہیں کر سکتی تھی، کسی کا ساتھ ضروری تھا۔ باقی اسلام آباد سے آنے والے سبھی مہمان شادی سے 5 دن پہلے آنے والے ہیں۔
सालिया बेगम ने भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया था। वो दोनों बहुओं की हर चीज़ एक जैसी ला रही थी, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। दोनों इन्हें अपनी बेटियों की तरह अजीज़ थी। शरीम अभी भी फ़िलहाल इन सब से खुद को दूर ही रख रहा था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग के अंदर एक झगड़ा चल रहा था। दिल कहता था एक बार मुनफरा के पास चले जा, इसे मना ले, इससे बात करके देख ले, शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन फिर दिमाग दिल को नीचे बिठा देता और खुद खड़ा होकर कहता बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अब बार बार इसके सामने जाकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने की। तुम्हारी मोहब्बत शायद एक तरफा थी, अगर इससे भी तुमसे मोहब्बत होती तो ज़रा तो तुम्हें छोड़ते हुए तड़पती, तुम्हें याद करती, तुम्हें आवाज़ देती। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि या तो इसे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, या शायद तुम्हारी मोहब्बत की तरह शदीद नहीं थी जो दोस्ती पर हावी होती। इसी झगड़े के दौरान दिन गुजरते रहे और शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। आज इन दोनों का आखिरी पेपर था। मेरीन ने कॉलेज से बाहर निकलते ही मुनफरा को कह दिया था कि वो कल इसे लेने आ जाएगी, ताकि वो दोनों मॉल जाकर मुनफरा के लिए शादी की ड्रेसेस ले सके। मेरीन ने इसे बहुत मिन्नतें करके इस बात पर राज़ी किया था। बारात और वलीमे का जोड़ा इसकी तरफ से होगा, इसकी पसंद का, इसकी अपनी पॉकेट मनी का। मुनफरा ने इसे बहुत मना किया था, लेकिन आखिरकार वो मान गई थी। अब ये तो वो खुद जानती थी, या फिर इसका रब कि वो वाकई मान गई थी, या फिर इसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुनफरा ने घर पहुंचते ही दादी को सलाम किया और इनके पास ही बैठ गई। कुछ कहना है बेटा? तो कहो, झिझक क्यों रही हो? दादी ने इसे आते ही अपने पास बैठा देखकर कहा, वरना कॉलेज से वापसी पर इसका मामूल था कि वो नहाती, खाना खाती, कुछ देर आराम करती, फिर दादी के पास बैठती। लेकिन आज जब वो काफ़ी देर दादी के पास ही बैठी रही, हता कि चेंज भी नहीं किया, तो दादी को तशवीश हुई। इसीलिए इन्होंने इससे सवाल किया, जी दादी, एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप मेरी बात मानेंगी। मुनफरा ने इनके करीब होते हुए कहा, हाँ, अगर बात मानने वाली हुई तो ज़रूर मानूंगी, दादी ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा। वो हम आज ही लाहौर के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी हम कब तक यहाँ अकेले रहेंगे दादी? चाचू के पास ही चलते हैं, उनका भी अभी कुछ नहीं मालूम कब तक वो यहाँ आएंगे। तो अब तो मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो गए, क्यों ना हम चाचू के पास ही चल कर रहें। मुनफरा ने अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। इसे मालूम था दादी अपना ये घर कभी छोड़कर नहीं जाना चाहेंगी। इन्हें ये घर बहुत अजीज़ है, क्योंकि यहाँ इनके शौहर, इनके बेटे बहू की यादें हैं। लेकिन फिर भी इसने दादी से कहा, क्योंकि ऐसा करना अपने हाथ ज़रूरी हो गया था। बेटा, अब तुम भाग क्यों रही हो? अब जब कुर्बानी दी है तो ये सब देखने का हौसला तो रखना पड़ेगा। शादी देखनी भी होगी, जाना भी होगा, और इसके बाद भी मेहरीन से मिलना होगा। भागने से क्या होगा? क्या इसे भूल जाओगी? कैसे भूल जाओगी? दादी ने आंखें सुकेड़ कर बगौर इसका जायजा लेते हुए कहा कि आखिर वो जाना क्यों चाहती है? क्या भाग रही है या कोई और वजह है? दादी, मैं भाग नहीं रही, मैं फरार नहीं हो रही। आप बिल्कुल अक्लमंद नहीं है। मेरी तरफ से हटकर जरा अपना ध्यान मेहरीन और शरीम की तरफ भी लेकर जाएं। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं शादी में इसलिए नहीं जाना चाहती कि मुझे इन दोनों को साथ देखकर तकलीफ होगी। नहीं दादी, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मैं तो शरीम की वजह से नहीं जा रही। वो मेरी मौजूदगी में मेहरीन के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, और फिर मेहरीन ने अगर ऐसा कुछ भी नोट कर लिया तो आप खुद सोचिए, शादी की शुरुआत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ दादी, हमें यहाँ से आज ही चलना चाहिए। ना हम यहाँ होंगे, ना शादी में जा सकेंगे। दादी, मैं मज़ीद इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। मैं चाहती हूँ अब मैं इस ट्रायंगल से दूर निकल जाऊँ, ताकि वो दोनों बस एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे का सोचे, एक दूसरे को वक्त दे सकें, और मैं अब इनकी ज़िंदगी में कहीं ना रहूँ। और ऐसा तभी होगा मेरी प्यारी दादी, जब हम यहाँ से कूच कर जाएं। मुनफरा ने दादी से ज़्यादा खुद को अपने दिल को समझाया था, लेकिन आखिर में जिक्र इसने बात को मजाक का रुख दिया था, ताकि
دادی اس کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سامان باندھو، آج تو نہیں چل سکتے کیونکہ لاہور یہاں ہمارے گھر کے برابر میں نہیں رکھا ہے۔ آج سب تیاری کرو، پھر عامر کو فون کرو، وہ آ جائے اور آ کر ہمیں لے جائے، کیونکہ بیٹا میں اور تم اکیلے تو نہیں جا سکتے نا۔ دادی نے بھی خود کو نارمل رکھا تھا، جانے کی بات کرتے وہ ذرا بھی اداس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے لیے ان کے سب بچوں کی خوشیاں اپنے اس گھر، اس کی یادوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یاہو دادی، شکر ہے آپ مان گئی، مجھے تو لگا تھا آپ کو منانے میں ہی پورا دن لگ جائے گا۔ آپ ایک اور بات سنیں، چاچو کو تو میں کل ہی فون کر کے بلا چکی ہوں، وہ رات تک یہاں پہنچ جائیں گے اور ہم کل ہی نکل جائیں گے۔ باقی رہی بات سامان تیار کرنے کی، تو وہ میں ابھی سے لگ جاتی ہوں کام پر۔ وہ واقعی خوش اور پرسکون ہو گئی تھی کہ چلو کم از کم یہاں سے تو دور جائے گی، باقی پھر خود کو سمیٹنا، خود کو سنبھالنا، دو عزیز لوگوں کو بھولنا، ان کی یادوں سے پیچھا چھڑانا، یہ سب وہ وہاں جا کر پھر کرے گی۔ منفرہ نے یہ ساری پلاننگ امتحان کے شروع ہوتے ہی کر ڈالی تھی۔ گو کہ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ صرف شریم اپنی محبت سے ہی دور نہیں جا رہی تھی، بلکہ اپنی بہن، اپنی سہیلی سے بھی خود کو دور کر رہی تھی۔ شریم کی یاد تو شاید اسے رات کو آنکھیں بند کرنے پر ہی آتی، لیکن مہر، اسے تو وہ دن اور رات کے ہر پل، ہر حصے میں یاد کرے گی۔ اس کے ساتھ گزارے زندگی کے 12-13 سال وہ کیسے بھولے گی؟ ہنسنا، رونا، کھلکھلانا، کھانا پینا، ایک ایک چیز، ایک ایک بات پر وہ اسے یاد آئے گی۔ بارش کے برسنے پر مہر کے ساتھ بھیگنا، تیز مرچوں والی چاٹ کھانا اور پھر بھی کہنا بھیا اور چٹپٹا کریں۔ گول گپوں کی ریس لگانا کہ اتنے منٹ میں کون زیادہ کھا سکتا ہے۔ ہر پارٹی میں ایک جیسے کپڑے، ایک جیسی جیولری پہن کر بالکل ایک جیسا لگنا۔ نان سٹاپ ناولز کی باتیں کرنا، دونوں کو آپس میں لڑنا کہ میں نمرہ کی زیادہ بڑی فین ہوں، ناولز کی ہیروئن میں خود کو تلاش کرنا، اور جہان، سالار، فارس، عمر جہانگیر، آلیان، آباد، وجدان اور انس جیسے محبت کرنے والے ہیرو کے ملنے کی دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی لائف پارٹنر دینا جو ان کی طرح ہم سے محبت کرے، جو جہان کی طرح ہو، اپنی حیا کی حفاظت کے لیے ہر کردار میں ڈھل جائے، جو سالار کی طرح ہو، میں اگر روٹھ جاؤں تو مجھے خود ہی منا لے، میرے منانے کا انتظار نہ کرے، جو میرے لیے فارس کی طرح ہو، موت تک کا ساتھ نبھائے، مجھے یقین دلائے کہ موت کے سوا ہمیں کچھ بھی، کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، جو میرے لیے آلیان ہو، ہنستا مسکراتا خود بھی رہے اور مجھے بھی رکھے، جو میرے لیے آباد وزیر بن جائے، محبت کی انتہا کر دینے والا، جو میرے لیے نازلی کا ہاشم بن جائے، میری عزت کے لیے کچھ بھی کر جائے۔ وہ دونوں ہی ایسا ہمسفر، ایسا شریک حیات چاہتی تھی۔ ہاں، انہیں مل بھی جاتا اگر تقدیر ساتھ دیتی۔ وہ دونوں چونکہ صرف ناولز ہی نہیں پڑھتی تھی، کتب بینی ان کا جنون تھا۔ منفرہ کو سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شوق دادی سے ملا تھا، اور یہی شوق اس نے مہرین میں بھی ڈال دیا تھا۔ مہرین اور شریم کی ڈھیر ساری یادوں کو لے کر منفرہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ مہرین کی کال آئی تھی اس کے پاس کہ آج مال چلنا ہے شاپنگ کے لیے، تو اس نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کل چلیں گے، آج چاچو آ رہے ہیں۔ ہاں، عامر صاحب اسی دن آئے تھے، لیکن اگلے دن وہ 3 لوگوں کا قافلہ صبح صادق کے نکلتے ہی کراچی سے کوچ کر گیا تھا۔ وقت روانگی دادی اور منفرہ دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر گھر کو دیکھتی اور سارے راستے بھی ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر ان راستوں کو دیکھتی رہی جن پر وہ کتنی ہی بار مہرین کے ساتھ گزری تھی۔ ٹیکسی جب کالج کے گیٹ سے گزری تب اسے وہ دن بھی یاد آیا جب وہ تنہا اس سڑک پر رو رہی تھی اور پھر شریم اسے لینے آیا تھا۔ اسے یاد آیا وہ پہلا دن تھا جب شریم اسے اپنا اپنا لگا تھا۔ اسے اس دن کی گزری ہر بات یاد آئی اور انہی یادوں نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اس نے ابھی اپنا سیل آف کیا ہوا تھا تاکہ ابھی آنے والی مہرین کی کسی کال کو اٹینڈ نہ کر سکے۔ ہاں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ٹرین میں بیٹھتے ہی سیل فون آن کر لے گی اور مہرین کے پوچھنے پر کہے گی کہ چاچو زبردستی لے کر گئے ہیں کہ اب مزید آپ دونوں یہاں اکیلی نہیں رہیں گی، امتحان ختم ہو چکے ہیں، اب میرے ساتھ چلو۔ اسے معلوم تھا اس کی اس بات سے مہرین پر کیا گزرے گی۔ وہ جلدی سے
اس کے اس بہانے کو قبول نہیں کرے گی۔ اگر مان بھی لے گی تو بہت ناراض ہوگی، غصہ ہوگی کہ میں ایسے اچانک اس سے بنا بتائے، اس سے بنا ملے کیسے نکل آئی، اور پھر سب سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا ہوگا کہ میں اس کی شادی میں شرکت بھی نہیں کروں گی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر مہرین اس سے شادی میں شرکت کی بات کرے گی تو اسے یہ کہہ کر ریلیکس کر دے گی کہ وہ بارات اور ولیمہ میں شرکت کے لیے چاچو کے ساتھ ضرور آئے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اب بس اس سے ایسے ہی من گڑت بہانوں کا سہارا لینا تھا، کیونکہ اگر سچ بتا دیتی تو شاید مہرین اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جو وہ اس طرح سے چلی گئی، اور منفرہ اس کے کسی بھی سوال کا اطمینان بخش جواب نہ دے پاتی، جس سے مہرین شک میں پڑ جاتی کہ آخر اس کی سہیلی اس کی شادی سے کچھ دن پہلے اس طرح کیوں لاہور چلی گئی۔ اسی لیے وہ ایسے جھوٹوں کا سہارا لے رہی تھی، اور ایسا وہ صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ میاں بیوی کے جوڑے میں کسی بھی قسم کا شک پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر ان کی زندگی میں شک نکل آتا تو یقین تھا کہ وہ دونوں پھر کبھی بھی ایک دوسرے پر یقین نہیں کریں گے۔ میاں بیوی کا جوڑا تو ہوتا بھی اتنا نازک ہے کہ اگر اس میں ایک بار شک پیدا ہو جائے تو پھر اس رشتے میں پہلے والا اعتماد، اعتبار اور محبت باقی نہیں رہتا۔ وہ خود کو اب جب اس ٹرائنگل سے نکال ہی چکی تھی تو چاہتی تھی کہ اب نہ صرف ان دونوں کے ارد گرد سے دور نکل جائے بلکہ ان کے ذہنوں اور دلوں سے بھی دور چلی جائے، اتنی دور کہ پھر ان دونوں کی اس تک رسائی نہ رہے۔ اسے معلوم تھا کہ شریم کا کام ایسا ہے کہ وہ دونوں اس سے ملنے شاید ہی سال میں ایک بار آ سکیں۔ یہ الگ بات تھی کہ اس بات نے اسے اندر سے کتنی تکلیف دی تھی کہ اب وہ نہ جانے ان دونوں سے کب مل سکے گی۔ ٹرین اپنی پوری رفتار کے ساتھ اپنی مخصوص آواز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دادی اور چاچو سے الگ تھلگ بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کی محویت کو موبائل کی آواز نے توڑا۔ اسکرین پر مہرو کالنگ چمک رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ ہاں مہرو، کیسی ہو؟ منفی، میں دروازے پر کھڑی ہوں، تم نے کہا تھا کل چاچو آئے ہیں تو آج تو چلنا تھا نا مال، تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ ہم سب کار میں ہیں، ماما اپیا تمہیں بھی پک کر لیں گے، مہرین نے ایک ہی سانس میں پوچھا بھی اور کہہ بھی دیا۔ وہ مہرو، میں تو جا رہی ہوں، منفرہ نے ایک نظر دادی کی طرف ڈالتے ہوئے کہا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جا رہی ہو کل چلے جانا، آج تو ہم نے شاپنگ کے لیے ہی جانا ہے لازمی، مہرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مہرو بات تو سنو، میں لاہور جا رہی ہوں، وہ چاچو آئے تھے لینے دادی اور مجھے لے کر جا رہے ہیں، میں ٹرین میں ہوں، منفرہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ مہرین جو ابھی اس سے شور کی بابت پوچھنے ہی لگی تھی کہ یہ اتنا شور کہاں سے آ رہا ہے، اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے بالکل سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایسے مجھ سے ملے بغیر، مجھے انفارم کیے بغیر لاہور جا رہی ہو؟ اور پھر شادی؟ منفرہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیوں جا رہی ہو؟ کم از کم مجھ سے مل تو لیتی ایک بار۔ مہرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے غصہ آنے لگا تھا کہ منفرہ نے اسے بتایا تک نہیں۔ وہ چاچو کل آئے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو لینے آیا ہوں، بس پھر میں نے تمہیں خود نہیں بتایا کہ تم ہرٹ ہوگی۔ اچھا ناراض نہ ہو، میں بارات والے دن آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ جان گئی تھی کہ مہرین بری طرح ناراض ہو چکی ہے۔ اوکے میں سمجھ گئی، بہت بڑی کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی جو نہ ایک میسج کیا نہ مل سکی، بلکہ ایسا کرو تم شادی میں بھی مت آنا، میں لگتی کون ہوں تمہاری؟ اللہ حافظ۔ مہرین نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ منفرہ نے موبائل کو افسردگی سے دیکھا اور پھر بار بار کال کرتی رہی، لیکن مہرین نے کال ریسیو نہ کی۔ منفرہ نے وضاحت کے لیے کوئی میسج نہیں کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ غصے میں ہے، نہ بات کرے گی، نہ سنے گی، نہ سمجھے گی۔ رات کو دوبارہ اسے کال کر کے بات کر لوں گی۔ اب وہ خالی نظروں سے موبائل کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی انگلیوں نے حرکت شروع کی اور ٹچ موبائل پر زکوٹا جن کے میسیجز اوپن کیے۔ ایک کے بعد ایک میسج پڑھتی رہی اور ہر میسج کے ساتھ آنکھوں میں پانی بڑھتا رہا۔ وہ کئی بار سوچتی انہیں ڈیلیٹ کر دے، پھر اس کا دل اس سے روک دیتا کہ کچھ تو ہو تمہارے پاس اس کی نشانی کے طور پر۔
मैसेज से इसे याद आया वो गिफ्ट बॉक्स अपने साथ लेकर तो आई है, लेकिन अभी तक इसने इसे खोल कर नहीं देखा था। सो खुद से इरादा किया कि लाहौर पहुंचकर ज़रूर इसे खोल लेगी, ताकि वहाँ एक चीज़ तो हो जिससे वो शरीन की जगह अपने पास रख सके। कॉल काटते ही मेरीन के रोने में भरपूर इजाफा हो गया था। शरीन से वजह पूछी तो इसने बताया कि मुनफरा को इसके चाचू ले गए हैं, पता नहीं अब वो शादी में भी आ सकेगी या नहीं। शहरीन और शमसा बेगम ने ये कहकर इसे चुप करवाया कि घर पहुंचकर हम सब बात करेंगे कि उसे बारात तक लाजमी ले आए। वो इनकी इस तसल्ली को सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन जहन में अजीब से अंदेशे शुरू हो चुके थे कि मुनफरा इस तरह क्यों चली गई। वो अपने आप को बार बार तावीलें दे रही थी कि यकीनन चाचू ने ही ज़बरदस्ती की होगी, वरना वो कल तक तो इससे मॉल जाने की बातें कर रही थी। इन्हीं सोचों में थी जब शरीन की इसे कॉल आई। शरीन का नंबर देखकर वो सारी फिक्रें भूल गई और मुस्कुराकर इसकी कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं महरीन आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? महरीन ने गोद में रखे पर्स की चेन को उंगली में घुमाते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं ममा और अपिया के साथ मॉल जा रही हूँ। सैंडल्स रह गई थी, बस वही लेनी है। ओके। वो एक्चुअली ममा पूछ रही थी कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आज आप ममा और भाभी के साथ मॉल जा सकती हैं। वो दरअसल ममा ज्वेलरी आप दोनों की पसंद से लेना चाहती हैं। शरीन ने कहा, ओह अगर आंटी को आज ही चलना है तो मैं वापस आ जाती हूँ। मेरी ने शरीन और अपनी ममा को देखते हुए कहा। वो इसकी गुफ्तगू समझ रही थी। नहीं आप जाइए, ममा के साथ कल चली जाइएगा, अभी तो वैसे भी पूरे 6 दिन बाकी है। जी चले ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। अच्छा जी, और कैसी जा रही है आपकी शादी की तैयारियां? सिर्फ मेरी, आपकी भी शादी है? बिल्कुल, शादी तो मेरी भी है, लेकिन वो क्या है ना मिसेस कि मुझे आपकी तरह ढेरों तैयारी नहीं करनी। फिर चंद सूट शूज़ और बस। आपको तो बहुत कुछ लेना है ना, इसीलिए पूछा। जी बस चल ही रही है, सब कुछ तो ममा और अपिया ने ही किया है। मैं बस सैंडल्स के लिए जा रही हूँ, क्योंकि फिर साइज़ का मसला ना होना, इसीलिए। ठीक, और बताएं खुश हैं अब आप? शरीन ने जिनका उसका तेरा चेहरा याद करके पूछा। जी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी एक खबर ने मुझे बहुत उदास कर दिया है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है अब। महरीन को इसे अपने दिल की बात शेयर करना अच्छा लग रहा था। खैर है सब, ऐसा क्या हुआ? वो जो अभी तक बेड पर आराम से बैठा इससे बातें कर रहा था, पूरी तवज्जो और खुशी के साथ। इसकी इस बात से इसका ज़हन भग से किसी और जानिब गया था। वो मैंने एक बार आपसे अपनी दोस्त का जिक्र किया था ना, मुनफरा। हाँ, तो अब ठीक है ना? कुछ हो गया क्या आपकी दोस्त को? इतने दिनों से खुद को संभाल रहा था, अब एकदम से दिल भारी होने लगा था कि पता नहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ना करे मेरी दोस्त को कभी एक आज भी आए। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। असल में हुआ ये कि आज हम सब ने इसके साथ ही शॉपिंग पर जाना था। मैं घर से इसे पिक करने आई तो घर लॉक्ड है। कॉल करके पता किया तो पता चला कि इसके चाचू इसे लाहौर ले गए हैं। अब पता नहीं वो शादी में भी आ पाएगी या नहीं, बस इसीलिए अब अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। महरीन ने दुखी लहजे में कहा। लेकिन दूसरी तरफ तो शायद सुनने वाला बिल्कुल सुन ही हो चुका था। कोई देर खामोशी के बाद गोया हुआ, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, चले अब तो चली गई, आप इसे याद कीजिए, मैं ज़रा देखता हूँ, मुझे मम्मा आवाज़ दे रही है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा उदास ना हो, खुशी से शॉपिंग करें, अल्लाह हाफिज़। गुस्से से कॉल काटी और दूसरा नंबर डायल किया। जिंदगी कॉलिंग। कॉल जा रही थी, मुनफरा के मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। जकोटा जिन कॉलिंग, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वो मुसलसल गुस्से की हालत में इसे कॉल करता रहा। वो जानती थी जब इसे मालूम होगा वो ज़रूर इसे कॉल करेगा, और इस बार इससे क्या बात करनी थी। वो अपने जहन में सब कुछ प्लान भी कर चुकी थी, लेकिन यहाँ दादी और चाचू के सामने नहीं कर सकती थी। वो अभी वो सोच ही रही थी क्या करे जब कॉल आना बंद हुई और एक मैसेज आया, अगर अब तुमने कॉल रिसीव ना की तो मैं महरीन को जाकर सब बता दूंगा। इसने भी मैसेज ही किया। इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा कि तुम इसे भी खो दोगे। फिर बात करो मुझसे, भाग कहाँ रही हो?
کروں گی شریم، مجھے خود بھی ایک آخری بار آپ سے بات کرنی ہے، لیکن ابھی یہاں چاچو بھی ہیں، لاہور پہنچ کر پھر کرتی ہوں میسج سینڈ۔ تم بزدل نکلی منفرا، فرار ہو گئی، سامنا کرتی۔ شریم نے کمرے میں غصے سے ٹہلتے میسج کیا۔ میں ابھی بزدل نہیں ہوئی شریم، میں تو ہمیشہ سے بزدل ہی تھی۔ تمہیں پہلی ملاقات نہیں یاد جب تم نے مجھے ڈرایا تھا کہ اب مجھے چھوڑ گئے؟ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ میں نے اتنے اپنوں کو کھو دیا ہے کہ اب مزید ایک کو بھی کھونے سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ ہاں، تمہیں ہر کسی کے کھو دینے سے ڈر لگتا ہے، مگر مجھے کتنی آسانی سے تم نے کھو دیا۔ تمہیں کھویا نہیں ہے نا، اسی لیے تو ڈر نہیں لگا۔ اگر کھو دیتی تو ضرور ڈرتی۔ تمہیں تو کسی اور کو گفٹ دے دیا جو مجھ سے زیادہ تمہارا حقدار ہے۔ پھر جا کیوں رہی ہو منفرا؟ جب پہلے اتنی ہمت سے یہ سب کر لیا تو اب بھی ہمت دکھاتی نا، دیکھتی مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ پھر میں بھی دیکھتا کتنی ہمت ہے تمہارے اندر، کتنی بہادر ہو تم۔ شریم نے طنزیہ انداز میں میسج کیا۔ شریم کے میسج نے واقعی اسے دہلا دیا تھا۔ وہ جو دادی کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ بھاگ نہیں رہی، وہ جو شریم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ فرار نہیں ہو رہی، حقیقت تو یہی تھی کہ ان سب کے پیچھے اس کا خود کا بھاگنا بھی سچ تھا۔ وہ بے شک اب سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن شریم نے اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا تھا۔ شریم پلیز، اب ہمیں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں جا رہی ہوں، اب کراچی واپس نہیں آؤں گی۔ مجھ سے کیا وعدہ آخری سانس تک نبھانا۔ مہرو کو یہ بات کبھی نہ پتہ لگنے دینا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زندگی میں آئے گی، تم مجھے بھول جاؤ گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہمارا ملنا بس اسی طرح لکھا تھا قسمت میں۔ قسمت کے آگے تو ہم سبھی بے بس ہے نا شریم۔ میں اب بہتر ہوں، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ پلیز اپنا خیال رکھنا۔ مہرو کا بھی خوش رہنا دونوں، اور مجھ سے آئندہ بات نہ کرنا، نہ میسج نہ کال۔ میرا نمبر ڈیلیٹ کر دو، میں بھی کر دیتی ہوں۔ خدا حافظ۔ شریم نے میسج پڑھا، دکھی انداز میں مسکرایا اور لکھا، اللہ حافظ منفی، خوش رہوں گا، اسے بھی رکھوں گا، لیکن تم بھی وعدہ کرو خوش رہو گی، مجھے یاد مت کرنا، اور ہاں، جلد از جلد کسی اچھے سے لڑکے سے شادی کر لینا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں اور پرسکون ہو جاؤں گا۔ اپنا اور دادی کا خیال رکھنا۔ نمبر ڈیلیٹ ہوگا یا نہیں اس کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن آج کے بعد تمہیں کبھی کال یا میسج نہیں کروں گا، لیکن ہاں، تمہیں یاد ضرور کروں گا، کیونکہ بھول جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ لاہور پہنچنے کے ایک ہفتے بعد ہی منفرا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک اسکول میں ٹیچنگ کا آغاز کر دیا۔ کچھ اس لیے بھی کہ اب وہ فارغ تھی، اور فارغ ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بن جاتا ہے، اسی لیے اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹیچنگ شروع کر دی۔ اور پھر اس کی دوسری وجہ چاچی کا رویہ بھی تھا، جو اسے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی چاچی کے ہر انداز سے محسوس ہو گیا تھا، گویا انہیں اس کا یہاں آنا اور رہنا اچھا نہیں لگا۔ لیکن اب وہ چاچی کے اس رویے سے پریشان ہو کر کہیں اور تو جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اب چاچو کے سوا اس کا کوئی آسرا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسی لیے اس نے چاچو پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور جاب شروع کر دی۔ لاہور آنے کے بعد اس نے بہت مشکل سے مہرین کو منایا تھا۔ وہ مہرین سے جب بھی بات کرتی، مہرین رو پڑتی اور صرف ایک سوال بار بار کرتی کہ فری، تم میری شادی کس طرح چھوڑ سکتی ہو؟ منفرا نے اسے شادی میں آنے کی جھوٹی آس نہیں دلائی تھی، بلکہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا کہ مہرو، دادی کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے کہ میں انہیں ایک دن کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں جا سکوں۔ بہت معذرت یار، میں پھر کبھی تم سے ملنے آؤں گی۔ مہرین اس پر بہت غصہ بھی ہوئی تھی، دکھی بھی اور روئی بھی تھی، لیکن بہرحال ایک ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد آج بارات والے دن وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ آج وہ کسی اور کی ہونے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جہاں بہت خوش تھی وہیں غمزدہ بھی تھی، کیونکہ آج اسے اپنے بابا ماما کی دہلیز کو چھوڑ کے کسی اور کے گھر کی رونق بننا تھا۔ صبح سے ہی کئی بار اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، کبھی عہد کے گلے لگ کر رونے لگتی تو کبھی اسد کے۔ وہ دونوں آج اسے خوب چھیڑ رہے تھے کہ دیکھو، ہمیشہ ہم سے لڑتی تھی، آج اپنی وداعی پہ کیسے ہم سے گلے لگ کر رو رہی ہے۔ عظیم صاحب بھی اپنی بیٹی کے چلے جانے پر اداس تھے، لیکن جانا تو اسے تھا۔ بیٹی کی شادی جہاں ماں باپ کو خوش کرتی ہے کہ ایک فرض پورا ہوا ہے،
وہیں اداس اور غمگین بھی کر دیتی ہے کہ جس بیٹی کو اتنے لاڈ پیار سے پالا آج اسے کسی اور کو ہبا کر دینا ہے۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس نے شریم کو خوش دیکھا تھا، مطمئن اور پرسکون تھی کیونکہ اس نے شریم کو مطمئن اور پرسکون دیکھا تھا۔ اس دوران ان کا فون پر رابطہ بھی رہا تھا، بات چیت سے وہ اسے سمجھنے بھی لگی تھی اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی یقیناً پوری یقین تھی کہ خوشیاں لے کر آئیں گے۔ اس نے اپنی ہر چیز، ہر کی گئی شاپنگ کو منفرہ کو ویڈیو کے ذریعے دکھایا تھا، اور آج تو بار بار ہی اسے ویڈیو کال کر لیتی۔ اسے ہر بار منفرہ سے بات کرتے ہوئے لگتا جیسے منفرہ اداس ہے۔ وہ اس سے بات کر رہی ہوتی اور منفرہ اچانک سے کہیں کھو جاتی۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو منفرہ نے یہی بتایا کہ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں، یہاں اکیلا فیل کر رہی ہوں، اور اب شادی کے بعد تو تم اور مصروف ہو جاؤ گی۔ مہر اس کی بات پر دکھی ہوئی تھی کہ اس کی دوست کتنی اکیلی ہو گئی۔ دونوں بات چیت کے دوران رو پڑتی اور پھر خود ہی ایک دوسرے کو چپ کرواتی، گزرے دنوں کو یاد کرتی، پھر مزید افسردہ ہو جاتی۔ مہرین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی ہر وقت اس سے رابطے میں رہے گی، اسے بھول نہیں جائے گی۔ منفرہ اس کے اس وعدے پر صرف مسکرائی تھی کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور آج ہی مہرین کی رخصتی تھی، منفرہ نے صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے اپنے رب سے ہر وہ بھلائی مانگی جو اس کے مہرین کے اور شریم کے حق میں بہتر ہوتی۔ اس نے ان دونوں کے لیے عمر بھر کا ساتھ مانگا، اس نے ان دونوں کے لیے محبت بھری زندگی، ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کا سکون مانگا۔ اس نے دونوں کے لیے ہر خوشی مانگی اور اپنے لیے صبر مانگا، حوصلہ مانگا، ہمت مانگی اور اپنے حصے کی خوشیاں بھی اپنے رب سے مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر چینج کرنے کے لیے وارڈروب کھولی تو اس کی نظر سامنے رکھے گفٹ باکس پر رکی۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اس نے باکس اٹھایا، اسے کھولا تو اس میں سے ایک بہت پیارا نیکلیس نکلا جس میں ایک دل والا لاکٹ سا تھا، جس کے ایک سائڈ پر چھوٹا سا ایس لکھا تھا اور دوسری سائڈ پر ایم۔ اس کی نظر جیسے ہی لاکٹ پر پڑی، آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو ٹپکا، مگر وہ اب مزید رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اگلے آنسو کے نکلنے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں سختی سے رگڑ ڈالی۔ آہستہ سے اپنی دو انگلیاں لاکٹ پر لکھے 2 حرفوں پر پھیری اور پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے خود سے ہی مخاطب ہوئی، میں اس تحفے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی، کیونکہ تم صرف میری محبت ہی نہیں، ایک اچھے دوست بھی تو تھے نہ، تو دوستی کا یہ تحفہ، دوسری کی یہ نشانی میں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گی۔ خوش رہو شریم، چاہے جہاں بھی کس کے ساتھ بھی رہو۔ منفرہ نے نیکلیس کو سینے سے لگایا اور پھر باکس میں رکھ کر لاکر میں رکھ دیا۔ آج وہ خوش تھی، ہاں وہ واقعی خوش تھی۔ محبت سے علیحدگی کی کسک تھی، لیکن اس پر خوشی کو اس نے حاوی کر رکھا تھا، یا شاید وہ یہ سب خود کو دکھا رہی تھی۔ بہرحال اس نے وارڈروب سے ایک نیا جوڑا نکالا، اسے پہنا، بال بنائے اور دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خوش لگ رہی ہو؟ دادی نے سوال کیا۔ ہاں دادی، خوش ہوں، اپنی محبوب چیز کی قربانی دینا کتنا پرسکون اور خوش کر دیتا ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ آج وہ دونوں بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے، ایک ساتھ کتنے اچھے لگیں گے نا دادی۔ بس دعا ہے رب سے یہ جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ دادی نے آمین کہا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ میری پیاری بچی کتنی باہمت ہے نا، ادھر آ میرے پاس۔ دادی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے لیے کھول دیے۔ منفرہ بھاگتی ہوئی دادی کے پاس آئی اور دادی کی باہوں میں سما گئی۔ ایک کاندھا ملا تو آنسوؤں کا سیلاب بھی بہہ نکلا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے کندھا ملا تو رونا آ گیا۔ وہ ایک دم دادی سے الگ ہوئی، آنکھیں رگڑتی کچن میں کام کا کہتے ہوئے چلی گئی۔ کون کہتا ہے محبت بھلائی جا سکتی ہے؟ محبت کبھی نہیں بھلائی جاتی۔ ہاں، ہم اسے اپنے دل کے اندر دبا ضرور دیتے ہیں، لیکن وہ دل کے کسی کونے میں ہمیشہ وراجمان رہتی ہے، پوری شان اور اقتدار کے ساتھ۔ منفرہ اور شریم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، نہ منفرہ بھول پا رہی تھی نہ شریم۔ منفرہ اسے بھولی نہیں تھی، بھول جانے کی مکمل اداکاری ضرور کر رہی تھی،
लेकिन हर रात जब वो सोने लेटती तो कितनी ही देर तक सो ना पाती। वो बार बार इसे याद आ जाता जिसे वो याद नहीं करना चाहती थी। अगर हम शरीन के पास चले तो वह आज सुबह से ही बेमकसद घर से बाहर निकला हुआ है, बिला वजह ही सड़कें छान रहा है। जब ड्राइव करते करते थक गया तो साहिल पर आकर बैठ गया, दूर किसी गैर मुड़ी नुक्ते को देखते हुए। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जिस सोच में डूबा हुआ था वो कोई अजियतनाक सोच मालूम होती थी, क्योंकि इसका चेहरा हुस्न मलाल की तस्वीर बना हुआ था। वो ठीक हो गया था, लेकिन आज फिर टूट रहा था, बिखर रहा था। आज फिर वो इसी जगह खड़ा हुआ था जहाँ मोहब्बत पूरी तरह पर फैलाए खड़ी थी। जाने और कितनी देर यहाँ बैठा रहता। अगर अक्सर की कॉल ना आती, अक्सर ने इसे घर बुलाया तो जाने के लिए उठा। अक्सर और अरहम का निकाह और शादी का फंक्शन कल हो चुका था, इसीलिए वो आज इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर मौजूद थी। वो घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में आया, जहाँ का बदला हुआ मंजर इसे हैरान कर गया। हर वो जगह जहाँ पहले सिर्फ इसकी चीजें होती थी, अब वहाँ एक सिलसिला नाजुक की चीजें भी मौजूद थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा मेकअप का सामान, वार्डरोब में हैंगर किए हुए मेहरीन के कपड़े। वो कपड़ों को हाथ लगाता खुद से बोला, पता नहीं मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। दरवाजा खुला और अक्सर अंदर दाखिल हुई, उसके पास आई और उससे पूछा, शामी ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है ये सब। मेरे कमरे में किसी लड़की की चीज है। मेहरीन की है। आज ही मैंने और खाला ने सेट की है। अच्छी बात है। मुझे अब इन चीज़ों की और इन चीज़ों वाली की आदत डाल लेनी चाहिए। शरीम ने मेकअप का सामान देखते संजीदगी से कहा, डल जाएगी आदत। वो आएगी ना तो बहुत जल्द तुम्हें अपना आदी बना लेगी, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अक्सर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। शरीम ने इसका मुस्कुराहट में साथ दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। मेहरीन पार्लर से आ चुकी थी और अब दुल्हन बनी ब्राइडल रूम में बैठी थी, हाथ में मोबाइल पकड़े मुनफरा से वीडियो कॉल पर मसरूफ थी। मुनफरा ने इसे देखकर इसके खूबसूरत रूप की खूब तारीफ की थी, इसे खुश रहने और नजर न लगने की दुआएं दी थी। मेहरीन ने इसे हर हर चीज दिखाई थी, हाथों पर लगी मेहंदी, मेहंदी से लिखा शरीम का नाम, चूड़ियाँ, हर हर चीज। इसकी एक एक चीज को देखकर मुनफरा बहुत खुश हुई थी। इनकी ना खत्म होने वाली बातें जारी थी जब अचानक शोर उठा, बारात आ गई, बारात आ गई, मेरे दूल्हे मियाँ आ गए हैं मुझे लेने। मेहरीन ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ तो चलो जाओ, मुझे अल्लाह हाफिज कहो और दूल्हे मियाँ के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुनफरा ने इसे देख कर कहा, हाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वो रो देने के करीब थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, जिसके लिए इतना तैयार हुई हो इसे तो देख लेने दो अभी। चलो अब अल्लाह हाफिज। इन पलों को खुलकर महसूस करो महरू, गुड बाय। मुनफरा ने कॉल काट दी थी। मेहरीन को लाया गया, शरीन के पहलू में बिठा दिया गया। शरीन ने हल्के से सलाम किया, इसने भी मध्यम आवाज में सलाम का जवाब दिया। आज सबकी नजरें इन दोनों पर थी, सभी इनकी खूबसूरत जोड़ी की तारीफें कर रहे थे, इनकी खुशियों के लिए दुआएं कर रहे थे। वाकईतन वो दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। और इन सब हंगामों और खुशियों से दूर एक लड़की जाए नमाज में बैठी अपने लिए दुआ गो थी, और इसकी दुआएं सुन ली गई थी, इसे सब्र दे दिया गया था, इसे सुकून दे दिया गया था। मुनफरा ने दुआ के बाद चेहरे पर आमीन कहते हुए हाथ फेरा, जाए नमाज उठाई रखी, वार्डरोब खोली, इसमें से नेकलेस निकाला, मुस्कुराकर इसे देखती से गले में पहनने लगी, लेकिन फिर रुक गई। अगर जो कभी मेहरी ने देख लिया तो वो पूछेगी ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। हाथ वापस खींचा, कुछ देर सोचने के बाद कंप्यूटर टेबल पर रखी ट्रॉफी के पास ही रख दिया, जहाँ से वो इसे हर वक्त देख सकती थी। मेरी मोहब्बत बहुत अजीब है, कोई हिज्र नहीं, कोई वस्ल नहीं, कोई दीद का अरमान नहीं, किसी कही अनकही का गुमा नहीं, न चांदनी रातों को जागना, न दिन को जलो तो में खोए खोए रहना, न बेकरार समुंदर है आंखों में, न इजहार के इकरार के झमेलों में। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है कि बस तू जब नजर आ जाए, तेरी एक नजर मुझ पे उठे या ना उठे, तेरी इस नजर में बंध जाना, तेरी खामोशी पे खटक जाना,
تیری ہنسی میں ہنس دینا، تیری تڑپ پہ تڑپ جانا۔ میری محبت بس ایسی ہی ہے۔ نئی زندگی کی ایک نئی صبح مبارک ہو۔ ملن کی ایک اچھی رات گزار کر سکون کی نیند لینے کے بعد صبح مہرین کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے شریم کی آواز سنائی دی۔ وہ بالکل فریش، نکھرا سے سفید کرتے شلوار میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور آنکھوں میں چمک۔ آگے بڑھ کر مہرین کو ایک گلاب کی کلی پیش کی اور اسے صبح بخیر کہا۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ شرم اور حیا اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ جھکی نظروں کے ساتھ گلاب کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ شریم بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شریم اس کو مسکرا کر دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہاتھ سے وہی کلی لے کر اس کے بالوں اور کان کے درمیان میں اٹکا دی۔ اب اچھی لگ رہی ہے یہ کلی، اس نے کلی کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ کلی، آپ کو کلی اچھی لگ رہی ہے؟ مہرین نے خفگی سے کہا۔ ہاں نہیں، وہ اچھی لگ رہی ہے جس کے بالوں میں یہ کلی لگی ہے۔ اب خوش؟ شریم نے اب کلی سے نظریں ہٹا کر مہرین کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مزید حیا سے سمٹ گئی۔ چلے نیچے؟ چلے نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں تیار ہو جاؤں جلدی سے؟ مہرین یہ کہتی واش روم جا چکی تھی۔ شریم نے آنے والی مختلف سوچوں کو ذہن سے جھٹکا، کیونکہ وہ اب ماضی کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ مہرین کے ساتھ وفاداری والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، جس کا اس نے منفرہ اور مہرین دونوں سے وعدہ کیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چل رہا تھا۔ گھنٹے دنوں میں اور دن مہینوں میں بدل رہے تھے۔ ان دونوں کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اکرام صاحب اور صالحہ بیگم ابا جان کے ساتھ عمرہ ادا کرنے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ اللہ نے اپنے کرم سے شادی کے 1 ماہ بعد ہی مہرین کو خوشخبری سے نوازا تھا، جبکہ 2 ماہ بعد اقصیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نوید عطا کی تھی۔ شہرین بھی اللہ کے حکم سے امید سے تھی۔ یوں اس خاندان کو 3 خوشیوں کی آمد کا انتظار تھا۔ شریم بے حد مصروف رہنے لگا تھا۔ کمپنی اور آفس میں اس نے خود کو بری طرح مصروف کر لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے کسی بھی فعال سے اپنی زوجہ کے ساتھ ناانصافی یا بے وفائی نہ کی تھی۔ وہ اسے اپنے ہر رویے سے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت اور اس کی قدر کرتا ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ ان کے رشتے میں وفا، اعتماد اور اعتبار، قدردانی، ایک دوسرے کو وقت دینا، ایک دوسرے کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا، سب کچھ شامل تھا۔ شریم کے کسی بھی رویے سے مہرین کو یہ احساس کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا دل کا ایک کونا آج بھی خالی تھا۔ ایک یاد آج بھی تھی، اور شاید وہ کونا بھر جاتا، وہ کسک مٹ جاتی، وہ یاد ختم ہو جاتی اگر وہ مہرین سے شادی کے بعد اس لڑکی کو نہ سن پاتا، نہ اس کا ذکر اس کے ارد گرد رہتا۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، منفرہ کے لاکھ چاہنے کے باوجود، کہ وہ مہرین سے بات نہ کرے۔ مہرین روز ایک بار اسے کال کرتی اور ہونے والی ہر بات کا ذکر اکثر و بیشتر وہ شریم سے کرتی۔ شریم اسے منع کرنا چاہتا، روکنا چاہتا کہ مت کیا کرو اس کی باتیں مجھ سے، مت بتایا کرو مجھے کہ وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر ادھرنے لگتا ہوں، میں پھر سے جڑ جڑ کر پھر سے ٹوٹنے لگتا ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس دن بھی وہ منفرہ کا ذکر سن کر زیادہ اپسیٹ ہو جاتا تو مہرین کے سونے کے بعد نیچے اپنی اسٹڈی میں آ کر کافی دیر بیٹھا رہتا اور پرانا موبائل جو اس نے شادی کے بعد یہیں ایک ڈرار میں رکھ دیا تھا اور استعمال کے لیے نیا موبائل لے لیا تھا تاکہ کبھی بھی وہ سب کچھ مہرین نہ دیکھ سکے، یہاں آ کر وہ کچھ دیر بیٹھ کر منفرہ کی پکچرز اور میسیجز دیکھتا، اس سے خود باتیں کرتا، اس سے اپنے دل سے نکل جانے کا کہتا، اور پھر وقت گزرنے کا احساس ہوتا، اور یہ ڈر بھی کہ کہیں مہرین بیڈ روم میں نہ دیکھ کر عجیب وہموں میں نہ پڑ جائے۔ وہ موبائل رکھ کر اوپر چلا آتا۔ ایسا روز نہیں ہوتا، بس اس رات جب وہ منفرہ کا ذکر سن کر زیادہ فیڈ اپ ہو جاتا۔ دوسری طرف منفرہ کا حال اس سے الگ تھا۔ وہ مہرین سے، اس کے گھر اور شریم کی بات چیت اس غرض سے سنتی تھا کہ اسے یہ پتہ لگتا رہے کہ وہ دونوں خوش ہیں،
सेट हैं अपनी लाइफ में। महरीन इसे अपनी और शरीम की तस्वीर अक्सर भेजती। महरीन इसे अपनी और शरीम की तस्वीरें अक्सर भेजती, जिसे वो और दादी देखकर इनकी खुशी का अंदाज़ा लगाते और हर तस्वीर में दोनों को मुस्कुराता देखकर खुद भी खुश होते कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। दादी ने अब इसके चेहरे पर गम तलाशना छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह संभाल चुकी थी। दिन बेकैफ गुजर रहे थे। शरीम महरीन का हर तरह से ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो खुद तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। उसके खाने पीने, इसकी दवाइयाँ, इसके आराम, हर एक का ख्याल शरीम अपनी पूरी खुशी से रख रहा था। इसे अब ज़्यादा वक्त देता, इसे खुश रखता, क्योंकि वो इसे बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशी देने वाली थी, जिस खुशी की आमद के साथ ही इसे यकीन था वो मज़ीद संभल जाएगा। फिर उसके और महरीन के पास इस बच्चे की बातचीत के अलावा कोई और बात ही ना होगी जो वो कर सकें। सिर्फ 3 माह बाकी थे जब एक दिन महरीन के पास मुनफरा का फ़ोन आया, और जो खबर इसे मिली वो इसे बुरी तरह तोड़ गई। वो फ़ोन कॉल के बाद से मुसलसल रो रही थी। इससे बात भी नहीं की जा रही थी। अक्सर ने इसके कहने पर शरीम को फ़ोन किया और घर बुलाया। वो भागा घर पहुंचा और महरीन को संभाला। फिर इससे पूछा कि क्या हुआ है। शामी, मुनफरा की दादी का इंतकाल हो गया। ये सुनना था कि शरीम के अंदर तूफान चलने लगा। दादी चली गई, मैं इनसे एक बार मिल भी ना सका, और वो मुनफी वो एक बार फिर अकेली रह गई। अब तो इसका वाहिद सहारा भी चला गया। कैसे कैसे संभालेगी वो खुद को। इसका दिल इसका अंदर एक तूफान की जद में था। शामी, मुझे जाना है मुनफरा के पास, प्लीज़, इसे मेरी ज़रूरत है, वो अकेली है। खुद को कैसे संभालेगी। शरीम की सोचों को महरीन की आवाज़ ने तोड़ा। हाँ, हम चलते हैं, तुम्हें ट्रेन का सफ़र मना है, हम बाय एयर जाएंगे। मैं अर्जेंट बुकिंग करवाता हूँ, तुम अपनी तैयारी करो। कहते वो महरीन से रहा था, लेकिन समझा खुद को रहा था कि तुम्हें जाना होगा शरीम, और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। दादी को कांदा ही दे दे। और फिर मुनफरा, जिसे इस वक्त अपनी दोस्त की एक करीबी रिश्ते की ज़रूरत है, इसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दे ताकि वो इसे संभाल ले। दो घंटे बाद वो दोनों हवाई जहाज़ के अंदर थे। महरीन खामोशी से अब भी आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो औरत थी, रो सकती थी। इसके रोने पर न कोई एतराज़ करता, न कोई इसे टोकता। लेकिन शरीम, जो इस वक्त किन आंधी तूफानों की जद में था, ये वो खुद जानता था, लेकिन वो रो नहीं सकता था, क्योंकि वो मर्द था, और बकौल हमारे माशरे के मर्द रोया नहीं करते। लेकिन वो इस वक्त रोना चाहता था मुनफरा के गम पर, मुनफरा के बेआसरा हो जाने पर, इसके अकेले और तन्हा रह जाने पर। वो रोना चाहता था, और रोकर मुनफरा को वो रोना चाहता था और रोकर मुनफरा को ये बताना चाहता था कि इसके गम से, इसे दुख से इसे भी तकलीफ होती है। लाहौर में मैयत की तदफीन वगैरह से फारिग होने के बाद वो कितनी देर तक दादी के पास बैठा रहा। अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगता रहा, बातें करता रहा, और जब दिल को कुछ सुकून मिला तो उठकर वापस आ गया। मुनफरा से इसका सामना नहीं हुआ था, और वो खुद चाहता भी यही था कि मुनफरा का सामना ना हो। वो इसे टूटा बिखरा नहीं देख सकता था। वो दोनों 2 दिन वहाँ रहे थे। फिर महरीन को कुछ दिन वहाँ रहने के लिए मुनफरा के पास रुककर इसे संभाल लेने तक के लिए इसे छोड़ आया था। महरीन के साथ होने से इसे जल्द संभाल लिया था। महरीन इसका अब भी वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे महरू ने दादा के इंतकाल पर इसे सहारा दिया था। इस दौरान इसे दिन भर महरू का साथ नसीब होता, जिसकी वजह से इसका ध्यान कहीं और न जाता, और रात में वो दादी को याद करते करते सो जाती। महरू इसके पास 10 दिन रही, लेकिन फिर इसे अपनी तबीयत की खराबी की वजह से वापस आना पड़ा। शरीम खुद इसे लेने आया था, और ये वो वक्त था जब शरीम का दिल बेख्तियार सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर रहा था कि वो मुनफरा को सिर्फ एक बार देख ले। इस नीयत से हरगिज़ नहीं कि वो कैसी है, कैसी लग रही है, बल्कि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो अब ठीक है, इस गम से निकल चुकी है। लेकिन खैर, वो मुनफरा से मिल तो न सका, क्योंकि मुनफरा कभी भी इसके सामने आना नहीं चाहती थी। लेकिन हवाई जहाज़ में बैठने के बाद शरीम ने सुरसरी अंदाज में इसका पूछ लिया था कि क्या अब तुम्हारी दोस्त ठीक है, और महरीन ने इसे बता दिया था कि हाँ, अब वो बेहतर है, बहादुर लड़की है, खुद को संभाल चुकी है। अनाबिया को इस दुनिया में आए हुए 3 माह हो चुके थे। वो एक बेहद खूबसूरत गोलमोल सी बच्ची थी।
جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے حسن چرایا تھا۔ شریم کا تو سارا دن بس اسی کے ساتھ گزرتا، آفس بھی جاتا تو ویڈیو کال کر کر کے اسے دیکھتا رہتا۔ انابیہ دونوں کی زندگی میں ایک نئی رونق لائی تھی، اور صرف ان دونوں کی ہی نہیں بلکہ وہ منفرا کی بھی جان تھی۔ وہ ہر ماہ اپنی سیلری میں سے اس کے لیے گفٹ بھیجتی، اس کی پکچرز مہرین سے مانگتی، سے دیکھتی اور دیکھ دیکھ کر پھر سے جی اٹھتی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ کراچی جائے، انابیہ کو اٹھائے، اسے ڈھیر سارا چومے، اس کو خوب اپنی گود میں گھمائے، لیکن یہ سب وہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتی۔ مہرین کو اپنی زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ ایک پیار کرنے والا شوہر اور ایک خوبصورت صحت مند بچی کے ساتھ نے اسے ہر طرح سے ہر خوشی دے دی تھی۔ اکرام صاحب اور ان کی زوجہ واپس آ چکے تھے۔ دونوں دادا دادی کا زیادہ وقت اپنی پوتی کے ساتھ ہی گزرتا۔ ارم اور اقصیٰ مستقل طور پر اقصیٰ کی امی کے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ وجہ اقصیٰ کے بابا کی ڈیتھ تھی، جس کے بعد اقصیٰ کی امی گھر میں اکیلے رہ رہی تھی، اور ابھی عدت میں تھی، تو اکیلے رہنے کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اسی لیے سب کی رضا سے وہ دونوں اپنے 1.5 ماہ کے بیٹے کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ اکرام صاحب اپنی اہلیہ کو لے کر دوبارہ اسلام آباد چلے گئے تھے، کیونکہ ابا جان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ان کے پاس جا چکے تھے۔ اب ملک ہاؤس میں صرف شریم، مہرین اور انابیہ رہے تھے۔ شریم کے آفس جانے کے بعد جب منفرا اسکول سے آ جاتی تو دونوں اپنے اسکائپ آن کر کے ایک دوسرے سے باتوں میں لگ جاتی۔ ایسے میں انابیہ کو دیکھنا، اس کی معصوم حرکتوں کو دیکھنا منفرا کو بہت خوش کر دیا کرتا تھا۔ انابیہ بھی اب منفرا کو پہچاننے لگی تھی۔ مہرین اگر کاموں میں مصروف ہوتی تو انابیہ کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ دیتی۔ انابیہ نے اب بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ منفرا کو دیکھ کر کلکاریاں بھرتی اور اسے دیکھ کر اسی طرح خوش ہوتی جیسے وہ اس کو بہت اچھی طرح پہچاننے لگی ہے۔ شریم اسٹڈی میں اب بھی جاتا، کیونکہ رات گئے تک آفس کا کام اپنے کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح سے انابیہ کی نیند خراب ہوتی۔ اسے نیم اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس نے پرانا موبائل نکالا تو دیکھا کہ وہ بالکل ڈیڈ پڑا ہے، چارجنگ بالکل لو تھی۔ اس نے اسے چارجنگ پر لگایا، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کام سے فارغ ہو کر اسے بالکل یاد نہیں رہا کہ موبائل سوئچ سے نکال کر رکھنا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اور فائلز اٹھائے اپنے کمرے میں چل دیا۔ صبح ہوئی اور وہ معمول کی طرح آفس چلا گیا۔ مہرین صفائی کی غرض سے اسٹڈی میں گئی۔ شریم کی کچھ فائلز وغیرہ ٹیبل پر رکھی تھی۔ انہیں سمیٹ کر جب وہ پیچھے ریک پر رکھنے کے لیے مڑی تب اس کی نظر موبائل پر پڑی۔ اوہ، شریم بھی نا اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ آج اپنا موبائل ہی بھول گئے۔ وہ ایک نظر موبائل پر ڈال کر خود سے کہتی فائلز ریک میں رکھنے لگی۔ فائلز اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد وہ سوئچ کی طرف بڑھی۔ یہ موبائل شریم کا تو نہیں ہے، یہ کس کا موبائل ہے؟ سوچتے ہوئے موبائل سوئچ سے نکالا، ہاتھ میں لے کر پاور آن کیا۔ پاس ورڈ لگا تھا، پہلے شریم کے نام کا ایس بنایا، نہیں ان لاکڈ ہوا، پھر کچھ سوچ کر ایم بنایا، موبائل ان لاکڈ ہو گیا۔ وہ مسکرا دی کہ شریم نے موبائل کا پاس ورڈ اس کے نام کے پہلے حرف سے ڈالا ہوا ہے۔ اسکرین پر ایک نیکلس کی تصویر تھی جس پر ایم اور ایس بنا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ موبائل شریم نے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ چلو چیک کرتے ہیں، اس سے آخر میرے شوہر نامدار کی کیا خاص چیز ہے اس میں؟ وہ کہتے ہوئے ٹیبل تک آئی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے اس نے کانٹیکٹس کا رخ کیا۔ 2-3 نمبر سیو تھے اپنے نام کے ساتھ، لیکن ایک نمبر جو اسے کچھ عجیب لگا وہ زندگی نام سے سیو تھا۔ اس نے نمبر کھولا، خود سے دہرایا تو اسے ایسا لگا جیسے یہ نمبر تو وہ جانتی ہے۔ کئی بار دہرانے پر بھی اس کا ذہن اس نمبر تک نہیں پہنچا تو سر جھٹکتی ہوئی وہ گیلری تک پہنچی۔ گیلری میں صرف 5 تصاویر موجود تھیں جو ایک ہی لڑکی کی تھی۔ 3 میں اس کے گال پر آٹا لگا تھا اور 2 میں وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسکرین پر چمکتی تصویر کو دیکھ کر مہرین کے ہاتھ کانپے تھے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی، ہونٹ شش و پنج کے مارے کھلے رہ گئے۔ وہ بار بار ان تصاویر کو ایک کے بعد ایک کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ تصاویر دیکھنے کے بعد وہ اسے بیک کرتی دوبارہ وال پیپر تک آئی۔ نیکلس کو غور سے دیکھا تو اسے یاد آیا جب وہ دادی کی وفات پر منفرا کے پاس تھی تو اس نے شروع کے 2-3 دن تک بالکل ہو ایسا ہی نیکلس منفرا کے کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا دیکھا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کس کا ہے، لیکن اس وقت منفرا کی حالت ایسی نہ تھی۔ پھر اس کے 3 دن بعد وہ نیکلس وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ایک دم سے ہٹ جانے کی وجہ مہرین کو اب سمجھ آئی تھی۔
वो सिक्के के आलम में मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी, आंखें नमकीन पानी से भरने लगी थी। नम आंखों और चकराते सर के साथ अब की बार इसका रुख मैसेजेस की तरफ था। सबसे पहले शरीम और मुनफरा की आखिरी बातचीत के मैसेज थी। वो पढ़ती गई और दबी दबी सिसकियों से रोती गई। इसकी सिसकियों में हर आने वाले अगले मैसेज के साथ इजाफी हो रहा था। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद इसने मोबाइल ठक से टेबल पर रखा और कुर्सी से उतरकर नीचे बैठकर रोने लगी। इसे रोना आ रहा था अपनी बेहसी पर, इसे रोना आ रहा था अपनी हर इस खुशी पर जो इसने अपने दोस्त से छीन कर बनाई। इसे रोना आ रहा था इस संगीनी पर कि कैसे इसने अपनी दोस्त से इसका प्यार छीन लिया। वो चीख चीख कर रो रही थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि देखो मैं वो जालिम लड़की हूँ जो अपनी दोस्त का प्यार अपने नाम करा गई। इसके सिसकने और रोने को अनाबिया के रोने की आवाज ने रोका। वो सिसकती हुई उठी, अनाबिया के पास गई, इसे गोद में उठाया और सीने से लगाकर दोबारा रोने लगी। शरीम घर आया तो इसकी नजर सामने बैठी मेरीन पर पड़ी। वो हमेशा इसके इस्तकबाल के दरवाजे तक इससे रिसीव करने आती थी, मगर आज नहीं आई थी। तो शरीम ने आते ही सवाल किया था, मेहरू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ना आज सुबह से तुमने मुझे मैसेज किया ना मुझे रिसीव करने आई। लगता है शरीम मलिक से तुम्हारा दिल भर गया है। शरीम ने इसके बराबर में बैठकर अनाबिया को इसकी गोद से लेते हुए कहा, आप खाना बाहर से ले आए, मैं आज खाना नहीं बना सकी। मेरीन ने इसके बराबर से उठते हुए कहा, मेहरू क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? शरीम ने इसे हाथ पर दोबारा बिठाया। एक बात बताए शरीम, आप मुझे मेहरू क्यों कहते हैं? मेरे घर वाले तो मुझे मेहर या मेरीन कहते हैं, आप मेहरू क्यों कहते हैं? कहाँ सुना आपने मेरा ये नाम? मेरीन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। शरीम इसके सवाल पर बड़बड़ाया और सवाल से ज्यादा इसके अंदाज पर, इसकी सुर्ख आंखों पर, जर्द चेहरे पर। मैं तुम्हें प्यार से मेहरू कहता हूँ, मेहर तो बाकी सब कहते हैं ना, तो मुझे कुछ और कहना चाहिए। शरीम ने इसे वजाहत दी, प्यार से, ठीक। आप शायद स्टडी में अपना मोबाइल भूल गए थे, वहीं टेबल पर रखा, उठा ले शामिल। मेहरीन ने इसकी तरफ से रुख मोड़ कर कहा। इसकी बात सुनते ही शरीम को धचका लगा। वो नाबिया को काट में लिटा कर स्टडी की तरफ भागा तो सामने ही टेबल पर इसे अपना पुराना मोबाइल नजर आया। वो मरे मरे कदमों से इस तक आया, मोबाइल उठाया तो रिसेंटली चीजों को देखकर इसका दिल चाहा मोबाइल सामने दीवार पर दे मारे, और इसने ऐसा ही किया था। जोर से अपना मोबाइल दीवार पर मारा और बालों में हाथ फंसाकर कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? नहीं या खुदा नहीं, मैं मेरीन को क्या जवाब दूंगा, क्या वजाहत दूँ? वो शायद मुझे गलत समझ रही है। वो सख्ती से अपने बालों को जकड़ा हुआ बैठा था। तब मेरीन चलती हुई इसके पास आई। क्यों शरीम, क्यों क्यों किया आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा? वो नीचे फर्श पर बैठ गई। नहीं मेरू, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ पूरी तरह वफा। अब भी गलत समझ रहे हैं शरीम आप। पहले भी आप दोनों ने ये समझा कि मुझे बता देंगे तो मुझे दुख होगा। पहले भी आप दोनों ने मुझे अपना समझ कर नहीं बताया और खुद खुद सारे फैसले कर डाले। अब भी शरीम, अब भी आपको ये लग रहा है कि ये सब देखने के बाद मैं आपको बेवफा और गलत समझ रही हूँ? नहीं शरीम, मुझे तो अपनी बेइज्जती पर रोना आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊं। शरीम, आप दोनों ने मेरी वजह से एक दूसरे को छोड़ दिया। मेरी वजह से आप दोनों अपनी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए। क्यों शरीम, क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? क्या मैं इस काबिल न थी कि मुझे ये सब बताते, मुझे एतमाद में लेते? शरीम, मैं कातिल हूँ आप दोनों की खुशियों की। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, अब मुझे मर जाना चाहिए। मेहरू बस करो, प्लीज बस करो। तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा दिल फट रहा है। देखो जो हुआ सो हो गया, आप प्लीज इसे छोड़ दो ना। देखो अब सब सेट है, मैं हूँ, तुम हो, हमारी बेटी है। और वो शरीम, इसका क्या कसूर? वो तो पहले भी अकेली थी, अब भी अकेली है। इसे क्या मिला शामी? वो तो तही दामा रह गई, सब कुछ मुझे दे दिया, अपना सब मुझे दान कर दिया, अपनी मोहब्बत मुझे हिबा कर दी। और देखो जरा मैं कितनी बेहसी, कितनी संगदिल हूँ। सब कुछ ले लिया इससे। कितनी बुरी हूं ना शरीर, इसका सब कुछ, इसकी मोहब्बत तक इससे छीन ली और वो माथे पर शिकन तक न लाई, मुझे खबर तक न होने दी। वो हमेशा यही करती है, क्यों करती है वो ऐसा?
शरीम, मुझे ज़िंदा रहने का अब कोई हक नहीं है। मैं इस गिल्ट, इस ندامت کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتی ہوں کہ میں میرین عظیم، اپنی بچپن کی دوست، اپنی سہیلی کی ساری خوشیاں کھا گئی۔ وہ ہچکیوں سے بلک کر فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شریم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، نہیں مہرو، خود کو قصوروار مت کہو، خود کو الزام نہ دو۔ تم انجان تھی اس سب سے، تم نے اس کی خوشیاں نہیں چھینی، بلکہ وہ تو خود یہ سب کر گئی ہے۔ تم اگر جانتی ہوتی تو مجھے پتہ ہے میری مہرو ایسی نہیں ہے کہ جان کر بھی اس کے ساتھ ایسا کرتی، بلکہ اگر تمہیں یہ سب معلوم ہوتا تو تم بھی وہی کرتی جو اس نے کیا۔ پلیز مہرو، میرا دل تمہیں ایسے روتا دیکھ کر بہت کٹ رہا ہے، ایسے مت رو، پلیز چلو شاباش اٹھو۔ وہ اسے کاندھے سے لگا کر اٹھانے لگا، لیکن اس کے اگلے سوال پر رک گیا۔ بہت محبت کرتے ہو نا اس سے؟ مہرو، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب میری زندگی میں تم اور میری بیٹی ہے بس۔ منفرا کا باپ ختم ہو گیا، وہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور اب میرا سب کچھ ہو۔ شریم نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مہرین نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مہرو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم خود بتاؤ، میں اور تم 1.5 سال سے ساتھ ہے، کیا تم نے میرے اندر خود سے بے وفائی دیکھی ہے؟ کبھی دیکھا میں تم سے غافل ہو رہا ہوں؟ بولو، مجھے اب بس تمہارے ساتھ رہنا ہے، میری زندگی مکمل ہے الحمدللہ۔ تم میری ہم سفر ہو اور مجھے تمہاری ہم سفری ہم نوائی دل سے قبول ہے، اور پلیز مزید کچھ مت سوچو۔ وہ ماضی تھا، گزر گیا، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے باہر لے آیا تھا۔ مہرو کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، اس نے سب کہا تھا لیکن یہ ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ خود کو ٹھیک ہی ظاہر کرتی کھانے میں شریم کا ساتھ دے رہی تھی، مگر اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مشکل چند نوالے لے کر اٹھنے لگی تو شریم نے اسے دوبارہ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ لیٹنا صرف شریم سے بچنے کے لیے تھا، ورنہ نیند تو اب اس کی کہیں دور ہی جا سوئی تھی۔ شریم کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کمفرٹر اوڑھے آنکھیں بند کیے لیٹی ہے، لیکن وہ جانتا تھا وہ سو نہیں رہی۔ اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، مہرو، پرسکون ہو کر سو جاؤ، ہر خیال، ہر الجھن کو ذہن سے جھٹک دو۔ تم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم تینوں کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا۔ منفرا نے خود یہ سب چاہا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور ہاں مہرو، یہ مت سوچنا کبھی بھی کہ میں نے اس سے محبت کی تھی تو تم سے نہیں کرتا۔ نہیں مہرو، ایسا نہیں ہے، اب تم ہی ہو میری چاہت ہو۔ مہرو، میرا یقین کرو، میں تم سے شادی کر کے بالکل مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے ہر خوشی اور سکون دیا ہے، بس اب پلیز یہ سب بھول جاؤ، اپنی انابیہ کے لیے پرسکون ہو جاؤ، ورنہ تمہارا اس طرح پریشان رہنا تمہیں بیمار کر سکتا ہے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں جب تک تم سو نہیں جاتی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے لگا وہ سو گئی ہے تو اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ سوچوں کا ایک نامتناہی سلسلہ تھا جو اس کے ذہن میں شروع ہو چکا تھا۔ وہ صرف اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ پتہ نہیں مہرین اب اس فیس سے کب نکلے گی، کیا اب وہ اس پر بھروسہ کر سکے گی یا ہمیشہ وہ یہی سوچے گی کہ میں اس سے نہیں، منفرا سے محبت کرتا ہوں۔ سوچتے سوچتے آخرکار نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ مہرین کو جب کچھ دیر بعد لگا کہ وہ سو گیا ہے تو وہ آہستہ سے اٹھتے نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس کی سوچوں کا رخ پھر ہی منفرا تھی، اور بہت سوچنے کے بعد اس نے آخرکار ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گزرا ایک ایک وقت یاد آنے لگا۔ اسے یاد آیا جب وہ فری کو اپنے نکاح کی تصویر دکھا رہی تھی، تب منفرا تصویر دیکھ کر بالکل چپ کیوں ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی خوشی میں اس قدر مست تھی کہ اسے منفرا کا ایک دم سے خاموش ہونا پتہ ہی نہ لگا۔ پھر اس کے بعد اسی دن جب شریم اس سے مل کر کوئی بات کرنا چاہتا تھا، ہاں وہ یقیناً یہی بتانا چاہ رہا ہوگا، لیکن پھر اس کے منفرا کے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد شریم کا اسے ایک میسج آیا کہ ہم آج نہیں مل سکتے۔ اسے منفرا نے منع کیا تھا۔ مہرین کی آنکھوں کے سامنے گزرے مناظر ایک ایک کرتے اسکرین کی صورت چلنے لگے۔ اسے یاد آیا کالج میں منفرا سے شریم کی کتنی باتیں کرتی تھی، اور وہ کس اذیت سے وہ سب کچھ سنتی ہوگی جو سب اس نے شریم کے ساتھ اپنے حوالے سے سوچا ہوگا۔ اسے یاد آیا پھر اس کے بعد وہ جب پہلی بار شریم کے گھر گئی تھی، اس نے منفرا کو کال کر کے سب بتایا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد شریم نیچے آیا تھا تو وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں، بات چیت میں ایک الگ سا بدلاؤ تھا جو یقیناً منفرا نے اس سے کہا ہوگا تبھی بدلا تھا۔
वो एक बात को याद करती सिसक कर रो रही थी। आवाज़ तेज़ ना हो इस डर से कभी होठों को दबाकर रोने लगती तो कभी अपने सर घंटों घुटनों के बीच दबा लेती। फिर इसे याद आया जब वो पेपर्स के बाद इसके पीछे लगी थी कि शॉपिंग पर चलना है, तो मुनफरा ने किस किस बहाने से खुद को शॉपिंग से दूर रखा था, और फिर इसका यूं अचानक चले जाना। मुनफरा, तुमने मुझे ज़रा भी भनक ना पड़ने दी। मेरी खुशी के लिए खुद ही एक के बाद एक चीज़ प्लान करती गई, और ये सब तुमने इतनी सफाई से किया परी कि मुझे ज़रा भी शक ना हुआ। तुम्हारा शादी में शिरकत ना करना मुझे सब अब समझ आया। तुम मुझे कभी माफ़ न करना परी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुमसे माफ़ी तक मांग सकूँ। वो सख्ती से अपने होठों को काटते खुद से बातें कर रही थी। आंखें काफ़ी देर से रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थी। होंठ काटने की वजह से जगह जगह फट चुके थे, और दिल वो तो पूरा ही फट गया था। खून अंदर रिस रहा था। हाँ, बाहर से ना दिखता था, क्योंकि अभी इसे एक और बड़ा फैसला करना था जो वो सोच तो चुकी थी। बस अब इस पर अमल पैरा होना बाकी था। दिल को समझाते संभालते आंखें रगड़ती वो उठी और ऊपर कमरे तक आई, जहाँ नादिया इसके लम्स के लिए रो रही थी, और न जाने वो कब से रो रही होगी। महरीन ने मुस्कुराकर शरीम को देखा। वो जानती थी इसकी नींद ऐसी है। नादिया का रोना तो दूर की बात, जब तक वो मुकम्मल नींद में होता महरीन के मुसलसल उठाने से भी बड़ी मुश्किल से उठता था। महरीन अनाबिया के पास आई, इसे दोबारा सीने से लगाकर सुलाने लगी, और इस दौरान वो शरीम के बारे में सोच रही थी कि इस इंसान ने कितनी आला ज़र्फ़ी से इन 1.5 सालों में महरीन को हर वो चीज़ दी जो जिसकी एक बीवी हकदार होती है। इसने अपने किसी भी रवैये, किसी भी जज्बे से इसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने हमेशा इसे अपने दिल की मलिका, अपने घर की रानी बना कर रखा। यही वजह थी कि इस वक्त महरीन ना अपनी दोस्त से बदगुमान थी, ना ही शरीम से। अगर इस वक्त वो किसी से शदीद दुखी थी तो वो खुद से थी, और जल्द ही से ही इन सब का मदावा भी करना था। शरीम ऑफिस के लिए मुकम्मल तैयार था, और इस वक्त नीचे लाउंज में रखे सोफे पर बैठा नादिया के साथ खेल रहा था। महरीन किचन में इसके लिए नाश्ता बना रही थी। शरीम ने जानबूझ के कल के वाक़ये पर मज़ीद बात नहीं की थी, क्योंकि वह इस बात को वहीं ख़त्म करना चाहता था। महरीन नाश्ता ले आई तो वह नादिया को उठाए मेज़ पर आ गया। महरीन इसके पास ही खड़ी थी। शरीम ने इसे देखकर सवाल किया, कुछ कहना है महरीन? जी, वो मुझे मम्मा के घर ड्रॉप कर देंगे। वो अभी आई हुई है ना, फिर इनके जाने के दिन आ जाएंगे तो प्लीज़। महरीन ने इसके बराबर वाली कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, ज़रूर ड्रॉप कर दूंगा माय डियर वाइफ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मुझसे नाराज़ होकर जा रही हो? अगर ये बात है तो मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगा, बल्कि ऑफिस की छुट्टी करके तुम्हें मनाऊंगा। तुम्हारी हर गलतफहमी, हर शक, हर दुख दूर करके फिर ऑफिस जाऊंगा। शरीम ने चाय का कप रखकर इसे देखते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी, कोई शक नहीं है शामी। मुझे आप दोनों पर पूरा यकीन है। ना ही मैं आपसे नाराज़ होकर जा रही हूँ। बस अपिया और घर वालों से मिलकर ज़रा फ्रेश हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा मेरू, अपने दिल को मेरी और अपनी दोस्त की तरफ से बिल्कुल साफ रखो। और हाँ, खुद भी इस गिल्ट से निकल आओ कि इस सब में तुम्हारा कसूर था। तुम तो इस सब से बिल्कुल अनजान थी। जाओ तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। शरीम ने इसका गाल हौले से थपथपा कर कहा। जी, मैं बस अभी आई, आपकी गुड़िया को तैयार करके और खुद भी रेडी होकर। मेरीन ने अनामिया को गोद में उठाया और ऊपर चली गई। रात बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि इस सब को पहले शहरीन अपिया से डिस्कस किया जाए। वो जानती थी अपिया ऐसा मशवरा देंगी जो इन तीनों के हक में ठीक होगा, क्योंकि मनफरा को इन्होंने कभी भी मेरीन से अलग न समझा था। इसीलिए वो आज अजीम हाउस जा रही थी।